اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کلام بمنزلۃ المدخل لہذہ الصناعہ۔ بحث ہماری کتاب نہایت الحکمہ کے دروس میں چل رہی ہے۔ پچھلے درس کے اندر علامہ طباطبائی کے ایک ابتکار کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ جناب علامہ طباطبائی نے فلسفے کا جو آغاز ہے وہ سفسطے کی نفی سے کیا ہے، اور منطقی طریقہ بھی یہی بنتا ہے کیونکہ فلسفے کا جو موضوع ہے وہ واقعیت ہے، اور سفسطہ جو ہے وہ واقعیت کا انکار کرتا ہے۔ تو فلسفے کا آغاز ہی تب ہوگا کہ جب سفسطے کو رد کیا جائے، تو لہٰذا سفسطے کو بالکل ابتدا ہی کے اندر رد کرنا جو ہے وہ ضروری اور منطقی طریقہ ہے۔ اگرچہ عرض کیا تھا کہ فلاسفر نے کوئی بھی فلسفی ہے اسلامی فلاسفر میں سے وہ سفسطے کو قبول نہیں کرتے ہیں اور سفسطے کو رد کرتے ہیں، لیکن سفسطے کو جو رد کرتے ہیں وہ علم کی بحث میں جا کے رد کرتے ہیں۔ مثلا آپ اسفار کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ منظومہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، اور بھی جتنی فلسفی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو سفسطے کا جو مبنی ہے یا سفسطے کا جو نظریہ ہے اس کو رد وہاں پر جا کر کیا ہے۔ لیکن علامہ طباطبائی وہ پہلے اسلامی فلاسفر ہیں کہ جنہوں نے سفسطے کی نفی سے جو ہے وہ فلسفے کا آغاز کیا ہے، کیونکہ فلسفے کا آغاز ہونا ہے واقعیت سے، اور یہ اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک کہ سفسطے کو رد نہ کیا جائے۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں ایک مطلب بیان کیا تھا کہ حتماً انسان اپنے افکار کو بدیہی ترین افکار سے شروع کرے، اپنے استدلال، اپنے برہان، اپنے نظریے کی جو بیس اور بنیاد ہے اس کو وہ بدیہی ترین جو افکار موجود ہوتے ہیں ان کے اوپر رکھے، بدیہی چیز کے اوپر، قطعی اور یقینی چیز کے اوپر اپنے نظریے کو، اپنی دلیل کو، اپنے برہان کو جو ہے اس پر کھڑا کرے اور نظریہ دے۔ اگر کوئی انسان آ کر ایک مثال کے طور پہ یہ فلسفہ ہی لے لیں، فلسفی نظریے کو یا فلسفی مسائل کو جو ہے وہ غیر قطعی، غیر یقینی چیزوں کے اوپر بیس بنا کر جو ہے وہ بیان کر دیا جائے تو اس کی کوئی ارزش، ویلیو اور وقعت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کی ہر نظریے کی، ہر استدلال کی، ہر بات کی جو ویلیو بنتی ہے وہ اس بات سے بنتی ہے کہ یہ نظریہ قطعی بنیادوں پر، یقینی بنیادوں پر ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی فلسفہ جو ہے یہ یقینی ترین اور قطعی ترین اصل کے اوپر بنا رکھتا ہے۔ مثلا ایک اصل جو یقینی ترین ہے اور بدیہی ترین ہے کہ جس کو فلسفے اور منطق کی اصطلاح میں اولیات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ اصل عدم تناقض ہے، یا اصالت التناقض کے ساتھ بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے، کہ پچھلے درس میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ منطق کے اندر تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو ہے، اس کے علاوہ بھی بدایہ کے اندر بھی اس کی وضاحت جو ہے موجود ہے تفصیل سے، ان دوستوں نے پڑھا ہے کہ جنہوں نے بدایہ پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف کتابوں میں اس کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ دو نقیضین جو ہیں وہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ مثلا وجود اور عدم دونوں آپس میں نقیضین ہیں، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی آپ کہیں کہ یہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، ایک ہی ٹائم پہ، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی جہت سے یہ ہو بھی اور نہ بھی ہو، ممکن نہیں ہے، یا یہ ہے یا نہیں ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اس کو کہتے ہیں اصالت عدم تناقض، یا اصالت التناقض کے ساتھ بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بدیہی ترین اصل ہے، اور اس سے بدیہی تر، روشن تر، واضح تر کوئی اور جو ہے وہ مطلب موجود نہیں ہے۔ تمام نظریات، تمام استدلال، تمام افکار وہ پلٹتے ہیں اسی اصالت تناقض کی طرف، اور یہ فقط فلسفے میں اپنی جو ہے وہ افادیت نہیں دکھاتا، یہ اصل یہ نہیں دکھاتی، بلکہ تمام علوم کے اندر اس کی افادیت جو ہے وہ موجود ہے۔ اگر کوئی اصل عدم تناقض کا قائل نہ ہو تو وہ ایک علم کے اندر بحث ہی نہیں کر سکتا، وہ ایک یقینی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ علوم وجود میں نہیں آ سکتے
جب تک کہ وہ اصالت عدم تناقض کے قائل نہ ہوں۔ بس یہ بدیہی ترین اصل ہے اور فلسفہ اس کا قائل ہے اور یہاں سے اپنا آغاز کرتا ہے۔ اور دوسری جو اس کے بعد اصل ہے جو واضح اور روشن ہے اور بدیہی ہے اور اس کا مقام اصالت عدم تناقض کے بعد آتا ہے، وہ ہے کہ واقعیت ہے، کہ پچھلے درس میں اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا تھا کہ فلسفے کے آغاز کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ واقعیت ہے، یعنی سفسطے کے مقابل میں سفسطہ کہتا ہے کہ واقعیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ریالٹی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی مختلف وجوہات جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم مقابل میں کہتے ہیں کہ واقعیت ہے۔ اب یہ واقعیت جو ہے کس رنگ میں موجود ہے، کس طرح کی موجود ہے، کتنی واقعیات موجود ہیں، اس کا مرحلہ جو ہے بعد میں آتا ہے۔ سب سے پہلے اس نقطے کو واضح کرنا ہے اور اس نقطے کی طرف توجہ کرنی ہے کہ واقعیت ہے اور ایک قسم کی واقعیت موجود ہے، اس کو ہر کوئی درک کرتا ہے۔ کوئی بھی عاقل انسان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ واقعیت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ علامہ طباطبائی نے یہیں سے اس کا آغاز کیا ہے۔ مثلا آپ پہلے ہم نہایے کی عبارات کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسری عبارتوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ مثلا جناب علامہ اس طریقے سے آغاز کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان معاشر الناس اشیاء موجودۃ جدا، کہ ہم جو لوگ ہیں وہ ایک موجود اشیاء ہیں، جداً یعنی واقعاً، حقیقتاً ہم موجود ہیں۔ وَمَعَنَا أَشْيَاءُ اُخَرَ موجودہ، اور ہمارے ساتھ جو ہیں اور دوسری چیزیں بھی موجود ہیں۔ واقعیت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر جناب علامہ طباطبائی کی کتاب اصول فلسفہ و روش ریالزم کی طرف رجوع کریں تو وہاں 7ویں مقالے کی ابتدا ہی میں اس طریقے سے عبارت کو لے کر آتے ہیں، ما ہرگز تردید نہ داریم و ہم نہ باید داشته باشیم در این که در نخستین گامی که می‌خواهیم پس از خاموش کردن ترانه سفسطه برداریم، با واقعیت اشیاء مواجه شده و سروکار ما با واقعیت هستی خواهد بود، یعنی اصل واقعیت را اثبات نموده، کہ ہم جو ہیں وہ کسی قسم کی کوئی تردید، کسی قسم کا کوئی شک نہیں رکھتے اور نہیں رکھنا چاہیے کہ سفسطے کو جو ہے وہ خاموش کرنے کے بعد، سفسطے کا جو ترانہ ہے یعنی سفسطے کا جو نظریہ ہے اس کو رد کرنے کے بعد پہلا قدم کے جو ہم اٹھائیں گے یا اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو واسطہ ہے وہ واقعیت کے ساتھ ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں سفسطے کے رد کرنے سے واقعیت تک جو ہے پہنچتے ہیں کہ واقعیت ہے، اور اس واقعیت سے پھر جو ہے وہ فلسفے کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ بے عبارت دیگر میدانی مواقعیتی ہست، اس بات کو ہم علم رکھتے ہیں، اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ واقعیت ہے، یہ ایک وجدانی امر ہے، ایک بدیہی ترین امر ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہوگی اور وجدانی طور پر اور حضوری طور پر انسان نے درک کر لیا تو اب دوسرا مرحلہ پھر یہاں پر یہ آتا ہے کہ سپس بے تولید و تکثیر ان حقیقت کہ حقیقت ہا یہ دیگری را بے وجود میں آورت خواہیم پرداخت۔ اب اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعیت جو ہے یہ اور کتنی مصداق رکھتی ہے، کتنی شکلیں رکھتی ہے، اور کون کون سی واقعیتیں ہیں کہ جو موجود ہیں اس کائنات کے اندر۔ یہ دوسری عبارت تھی کہ جو جناب علامہ نے آغاز کیا اپنے فلسفے کا نفی سفسطے کے ذریعے اور واقعیت سے پھر فلسفے کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا۔ تیسری جو عبارت ہے جناب علامہ طباطبائی نے اسفار جناب ملا صدرہ کی جو کتاب ہے اس کے اوپر جو حاشیہ لگایا ہے اس کے اندر بھی اسی نقطے کی طرف جو ہے وہ توجہ دی ہے۔ الحکمت المتعالیہ فی الاسفار العقلیۃ الاربعہ کے پورا نام ہے اسفار ملا صدرہ کا۔ یہ جو میرے پاس نسخہ موجود ہے اس کتاب کے مطابق صفحہ نمبر 52 کے اوپر 52 کے اوپر، کیونکہ اس کی چاپیں جو ہے وہ مختلف ہیں، صفحات ممکن ہے اختلاف رکھتے ہوں، لیکن یہ بالکل ہی ابتدا ہی کے اندر انہوں نے اس مطلب کو بیان کیا ہے۔ المرحلۃ الاولی فی الوجود، یہ جو بحث شروع ہوتی ہے اسی کی ابتدا میں
تیسرا جو ہے یا چوتھا جو ہے وہ حاشیہ بنتا ہے کہ جو علامہ یہاں پر لگاتے ہیں اور اس طریقے سے عبارت بیان کرتے ہیں کہ وَالْأَوْضَحُ فِي الْمَقَامِ أَن يُقَالَ، بلکہ واضح ترین یہاں پر یوں کہا جانا چاہیے کیا کہ اِنَّا بَعْدَ مَا نَتَخَلَّصْ مِنْ غَائِلَةِ السَّفْسَطَةِ، دیکھیں سفسطے کو پہلے رد کرنا ضروری ہے کیونکہ فلسفے کا مقام تبھی بنتا ہے کہ سفسطہ رد ہو جائے، کہ سفسطے کو سے خلاصی حاصل کرنے کے بعد، اور یہ سفسطے سے خلاصی اور چھٹکارا کیسے ملا ہے؟ بے اثبات مطلق الواقعیہ، کہ ہم ثابت کریں کہ واقعیت ہے، مطلق واقعیت، یعنی عرض کیا مطلق واقعیت یا واقعیت ما، جو بھی تعبیر استعمال کریں عربی کے اندر، مراد کیا ہے کہ ہم فقط جو ہے وہ اتنا وجدان بھی اگر کر لیں کہ ہے، واقعیت ہے، حقیقت ہے، مجھ سے ہٹ کر ایک حقیقت ہے، اس کو اگر ہم وجدان کرتے ہیں تو فلسفے کے آغاز کے لیے یہ کافی ہے، اور سفسطے کے رد کے لیے جو ہے یہ کافی ہے۔ بے اثبات مطلق الواقعیہ والموجود الذی کان السوفسطی یشک فیہ و ینفیہ لا نرتاب فی ان ہناک موجودات کثیرہ، کہ اب وہ موجود کے صوفسطائی جس کے اندر شک کرتا ہے یا اس کی نفی کرتا ہے، چونکہ مختلف گروہ رہے صوفسطائیوں کے اندر، بعض تو بالکل ہی واقعیت اور موجود کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ انکار نہیں کرتے 100% بلکہ اس کے اندر شک کے قائل ہیں۔ تو جب یہ ہم نے سفسطے کو رد کر دیا تو لا نرتاب، تو ہمیں کوئی اس بات میں شک نہیں ہے کہ یہاں پر بہت سارے موجودات اور واقعیات موجود ہیں کہ جس کا ہم یقین رکھتے ہیں اور اس کے اندر ہم شک نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ علامہ کی جو ہے وہ مختلف عبارات ہیں جس سے یہ مطلب جو ہے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ پہلے اسلامی فلاسفر ہیں کہ جنہوں نے سفسطے کے رد کو بالکل ابتدا ہی کے اندر ذکر کیا ہے، اور یہ بہت ضروری تھا، اور چونکہ فلسفے کا آغاز جو ہے واقعیت سے ہونا ہے تو سفسطے کا رد ہونا ہے تو واقعیت سے اس کا آغاز ہوگا۔ یہاں پر ایک اور مطلب میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں تاکہ یہ ساتھ ساتھ واضح بھی ہوتا رہے کہ فلسفہ اسلامی جو ہے کس قدر برتری رکھتا ہے مغرب کے فلسفے کے اوپر، کہ جو مختلف فلاسفر سامنے آئے ہیں۔ دیکھیں بات کیا ہوئی تھی ہماری، وہ یہ تھی کہ فلسفے کا آغاز کیا ہے؟ بدیہی ترین چیز سے ہونا چاہیے، واضح ترین اور روشن ترین چیز سے ہونا چاہیے، اور ہم نے اس نقطۂ آغاز کو واقعیت قرار دیا ہے، مطلق الواقعیہ، واقعیت ما کو قرار دیا ہے، یعنی واقعیت ہے، اب یہ واقعیت کس شکل میں ہے، کس مصداق میں ہے، اس کی طرف نظر ہے، واقعیت ہے، میرے علاوہ واقعیت ہے، واقعیت ہے، یعنی عدم نہیں ہے، ہر چیز معدوم نہیں ہے، اور میں شک بھی نہیں رکھتا ہوں اور نفی بھی نہیں کرتا واقعیت کی، بلکہ واقعیت ہے۔ تو ہم نے نقطہ آغاز جو ہے وہ اس کو قرار دیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فلاسفر جو مغرب زمین کے بہت مشہور اور معروف فلاسفر جو ہیں وہ رہے ہیں، ڈیکارٹ، کہ جو فرانس کے بہت مانے ہوئے جو ہے وہ فلاسفر ہیں اور نام ہے ان کا، اور دنیا میں ان کے نظریات کو جو ہے وہ اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اس کے اوپر آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور انتہائی اہمیت کا حامل یہ فلسفی ہے کہ ابھی اس کی حالات زندگی اور ان کی اہمیت کے اوپر جو ہے وہ گفتگو نہیں کرنی ہے۔ ڈیکارٹ نے جو ہے وہ ایک بہت ہی یونیک قسم کا ایک طریقہ نکالا تھا فلسفے کے آغاز کے لیے، چونکہ ڈیکارٹ کا جو زمانہ تھا وہ اسکیپٹیسزم کا چل رہا تھا، شک گرائی جو ہے وہ چل رہی تھی، ہر چیز کے اندر شک کیا جا رہا تھا۔ جناب ڈیکارٹ جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ اس شک کی فضا کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، کہ اس کی تفصیل میں نے آموزش فلسفہ کے دروس کے اندر تفصیل سے دی ہے، کہ جہاں پر ڈیکارٹ کی جو ہے یہ گفتگو آئی تھی، آپ حتماً جو ہیں وہ اس کی طرف رجوع کریں تو مطلب جو ہے بہت واضح اور روشن ہو جائے گا۔ تو یہ ڈیکارٹ جو ہے وہ فلسفے کا آغاز کرنا چاہتا ہے، شک کی فضا کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور یقین جو ہے اس کو پلٹانا چاہتا ہے معاشرے کے اندر، کہ یقین ہے، یقین سے ہم اپنا چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس نے ایک روش کو اختیار کیا کہ کسی بھی فلسفی نے اس روش کو اختیار نہیں کیا تھا مغرب زمین کے اندر۔ اس نے کہا کہ میں ہر چیز میں شک کرتا ہوں،
اور یہ شک اس کا حقیقی تو نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے ڈیکارٹ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں پر یقین رکھتا تھا، تو لیکن یہ شک کیا تھا، اس کا دستوری اور فرضی تھا کہ فرض کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ وہاں فضا جو ہے وہ شک کی تھی، تو لہٰذا وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کی اس فضا کو مانتے ہیں، ہر چیز میں شک کر لیتے ہیں، یہ میز ہے یا نہیں ہے، لائٹ ہے یا نہیں ہے، کائنات ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ نے اگر ہر چیز کے اندر شک کرنا ہے، شک کریں، آپ کے ساتھ ہی چلتے ہیں، لیکن جب آپ شک کرنے لگیں گے ہر چیز کے اندر، تو پھر آپ ایک چیز میں جو ہے وہ شک نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں فکر کرتا ہوں پس ہوں۔ یعنی جناب ڈیکارٹ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ہونے کے بارے میں آپ شک نہیں کر سکتے، ہر چیز میں شک کر سکتے ہو آپ، لیکن اپنے ہونے کے بارے میں شک نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں شک کر سکتے؟ چونکہ میں فکر کرتا ہوں۔ فکر اور اندیشے کے ذریعے جناب ڈیکارٹ نے جو ہے وہ اپنے ہونے کو جو ہے وہ ثابت کیا اور کہا یہ بدیہی ہے، یہ یقینی ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، پس فلسفے کا آغاز یہیں سے کریں گے، اسی یقین سے پھر دوسرے یقین تک پہنچیں گے اور بہت سارے یقینی مطالب تک پہنچا جا سکتا ہے۔ پس اسکیپٹسزم کا جو ایک مذہب چل رہا تھا اور یہ جو شک گرائی کا ایک فضا بنی ہوئی تھی، یہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پس جناب ڈیکارٹ نے کیا ہے فلسفے کا اپنا آغاز کہاں سے شروع کیا ہے؟ اپنے ہونے سے، لیکن اپنے ہونے کو بھی کہاں سے ثابت کر رہے ہیں؟ فکر اور اندیشے سے، تصور اور تعقل سے، کہ میں چونکہ سوچتا ہوں، میں چونکہ فکر کرتا ہوں پس ہوں، پس فکر کے ذریعے آ کر کیا ہے؟ اپنے ہونے کو جو ہے ثابت کرتا ہے۔ پس یوں کہا جا سکتا ہے کہ نقطہ شروع جو ہے وہ فکر ہے، فکر جو ہے نقطہ آغاز ہے ڈیکارٹ کے فلسفے کا۔ جناب شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب ڈیکارٹ کے اس مبنے کے اوپر کہ فکر کے ذریعے آپ اپنے ہونے کو جو ہے وہ یقینی بنائیں اور پھر اس کے ذریعے باقی یقینیات تک پہنچیں، اس کے اوپر دسیوں اشکالات موجود ہیں کہ جناب شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسی اصول فلسفہ و روش ریالزم کے حاشیے کے اندر تفصیل سے اس کو رد کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہمارے مقام کے ساتھ مربوط ہے، ایک اور اعتراض آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ چلیں مان لیتے ہیں کہ آپ ہر چیز میں جو ہے وہ شک کرتے ہیں، اور یہ شک جو ہے وہ درست ہے، فرضی ہے، جو بھی ہے، ہمیں ابھی اس سے سروکار نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے، چونکہ یہ شک فرضی اور دستوری ہے، طے کر لیا کہ ہر چیز کے اندر شک کرنا ہے، اس کے اندر پھر ہر چیز شامل ہے، کوئی بھی چیز مستثنا نہیں ہے، تو پھر یقینیات کے درمیان آپ پھر تفکیک اور جدائی کے قائل نہ ہوں۔ یعنی آپ اب ایک یقین کو تو لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر شک نہیں کیا جا سکتا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں ہوں، اپنے ہونے کو آپ جو ہیں اس کے اندر شک نہیں کر پا رہے ہیں، چونکہ آپ فکر کرتے ہیں، فکر کے ذریعے آپ اس کو ثابت کرتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر جو اس سے بھی بالا تر یقینیات موجود ہیں اس میں آپ شک کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے شک کرنا ہے تو پھر اس کے اندر بھی شک کیا جا سکتا ہے، چونکہ آپ کا شک دستوری ہے، پس اپنے ہونے کے اندر بھی شک ہو جانا چاہیے، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے بہت ساری اس سے بھی بالاتر بدیہیات کے اندر جو ہے وہ شک کو جائز قرار دے دیا ہے، تو پھر کیا مشکل ہے کہ آپ اس کے اندر بھی شک کو جو ہے وہ جائز قرار دے دیں۔ بس یا اگر آپ نے کہنا ہے کہ چونکہ یہ یقینیات میں سے ہے، چونکہ یہ بدیہی ہے، پس اس کے اندر شک نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اس کا اور دوسری یقینیات جو موارد ہیں اس کے اندر کوئی جدائی نہیں ہے۔ کون ہے مثلا؟ یہی اصالت عدم تناقض، کہ وجود اور عدم جمع نہیں ہو سکتے، ہونا اور نہ ہونا ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، اس کے اندر شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اصل الواقعیت جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بندہ آ کر کہے کہ میں شک کرتا ہوں کہ واقعیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں سے شک کرتا ہوں اور پھر اپنے مرحلے کو آگے بڑھاتا ہوں، نہ، بالکل ان چند بدیہیات کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک اعتراض جو کیا ہے اور یہ حق اعتراض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو فلسفے کا آغاز فکر کو قرار دیا ہے اور فکر کے ذریعے پھر اپنے ہونے کو جو ہے ثابت کرتے ہیں، یہ آغاز آپ کا منطقی نہیں ہے۔ منطقی طریقہ فلسفے کا آغاز وہی ہے کہ جو فلاسفہ اسلامی نے قرار دیا ہے، وہ ہے مطلق الواقعیت سے فلسفے کا آغاز کریں، اور یہ واقعیت جو ہے وہ بدیہی اور فطری ہے، یعنی وجدانی ہے،
ہر کوئی جو ہے وہ اس کو درک کرتا ہے، کوئی بھی اس کے اندر شک جو ہے وہ روا نہیں رکھتا ہے۔ علامہ کی بعض عبارتوں کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ جناب علامہ نے نہایہ میں کیسے اس مطلب کو بیان کیا ہے۔ یہ شروع کی عبارت تو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی تھی کہ ان معاشر الناس اشیاء موجودہ جداً ومعنا اشیاء اخر موجودۃ، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ دوسری اشیاء بھی موجود ہیں، ربما فعلت فینا او ان فعلت منا، بعض اوقات جو ہے وہ ہم میں تاثیر چھوڑتی ہیں وہ چیزیں، اور بعض اوقات وہ ہم سے تاثیر لیتی ہیں، تاثیر و تاثر پایا جاتا ہے۔ مثلا آپ اگر ایک چیز کو ضربہ لگاتے ہیں، ایک نرم چیز کو، تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، اس کے اندر نشان پڑ جاتے ہیں۔ آگ جو ہے وہ آپ اگر ہاتھ اس کے قریب لے جائیں گے آپ کا ہاتھ جل جائے گا، تو آپ نے آگ سے کیا ہے، تاثیر کو قبول کیا ہے۔ کما انا نفعل فیہا او ننفعل منہا، جس طرح کہ ہم جو ہے ان میں تاثیر چھوڑتے ہیں یا پھر کیا ہے، ہم ان سے کیا ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ بہت ساری بدیہی چیز ہے کہ یہ تاثیر و تاثر جو پایا جاتا ہے، مثلا کوئی بندہ کہتا ہے میں شک کے اندر مبتلا ہوں، ہر چیز میں شک کر رہا ہوں، واقعیت نام کی چیز ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، میں شک کے اندر ہوں، یا انکار کر دیتا ہے آ کر، تو پھر اس سے یہی کہا جائے گا کہ اگر تمہیں ہر چیز کے اندر شک ہے تو پھر آگ میں ذرا ہاتھ ڈال کے دکھاؤ۔ یا مثلا آپ سردی کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو سردی کا احساس ہوتا ہے، تو یہ جو تاثیر و تاثر جو ہے وہ موجود ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حقیقت ہے کچھ، حقیقت نہ ہوتی تو یہ تاثیر و تاثر کیسے ہو سکتا ہے؟ معدوم چیز تو کبھی کسی کے اندر تاثیر نہیں چھوڑ سکتی ہے یا تاثیر لیتی ہے، بلکہ موجود چیز ہی ہے کہ جو تاثیر لیتی اور دیتی ہے۔ ہنا کا ہوا ان نستنشقھا وغذاء نتغذى بها، ہوا ہے کہ جس کو ہم استنشاق کرتے ہیں، غذا ہے جس کو ہم کھاتے ہیں، ومساکن نسکنھا، مکان ہے کہ جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، وارض نتقلب علیہا، زمین ہے کہ جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، وشمس نستضیء بضیاءھا، سورج ہے کہ جس کی روشنی سے ہم استفادہ کرتے ہیں، وکواکب نہتدی بہا، اور ستارے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم رہنمائی لیتے ہیں، وحیوان ونبات وغیرہما، اور حیوان اور نبات اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب بعض نسخے ہیں یہاں پر وہاں پر جو ہے وہ غیرہما جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، مراد جو ہے پیچھے تو وہ مثالیں دیتے آئے ہیں کہ یہ تمام حقیقتیں موجود ہے، اور حیوان و نباتات اور ان کے علاوہ بھی بہت ساری حقیقتیں ہیں۔ اگر ہما کی تعبیر ہو پھر نبات اور حیوان جو ہے وہ مراد لیں گے، اور یہ کہیں گے کہ یہ حقیقتیں حیوان نبات اور اس دو کے علاوہ اور بھی حقیقتیں ہیں، یعنی وہ بھی ہیں اور ان دو کے علاوہ اور بھی حقیقتیں موجود ہیں۔ لیکن پھر اس کو تصحیح کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ہا ہونا چاہیے۔ جناب آیت اللہ فیاضی نے جو ہے اس کو تصحیح کیا ہے، اور فرماتے ہیں بعض اساتید دوسرے بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہا ہونا چاہیے تاکہ پچھلی تمام چیزوں کی طرف جو وہ پلٹے، ہوا ہے، غذا ہے، مساکن ہے، ارض ہے، شمس ہے، کواکب ہیں، حیوان نباتات وغیرہ، اور ان سب کے علاوہ اور بھی چیزیں جو ہے وہ حقیقت رکھتے ہیں۔ پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ وَهُنَاكَ أُمُورٌ نُبْصِرُهَا، بعض امور ایسے ہیں کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں، وَأُخْرَى نَسْمَعُهَا، بعض ایسے ہیں کہ جن کو ہم سنتے ہیں، وَأُخْرَى نَشُمُّهَا، اور بعض ایسے امور ہیں کہ جن کو ہم جو ہیں وہ سونگھتے ہیں، وَأُخْرَى نَذُوقُهَا، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو ہم چکھتے ہیں، وَأُخْرَى بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم خود جو ہیں اپنے جو ہے حواس کے ذریعے جو ہے وہ تاثیر و تاثر لے رہے ہوتے ہیں، اور حقیقتیں اور واقعیتیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پھر آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں وَهُنَاكَ أُمُورٌ نَقْصُدُهَا، بعض وہاں پر ایسے امور موجود ہیں کہ جس کا ہم قصد کرتے ہیں، جن کو ہم چاہتے ہیں، طلب کرتے ہیں، وَنَهْرُبُ مِنْهَا او نَهْرُبُ مِنْهَا، یا ہم جو ہے ان سے بھاگتے ہیں۔ مثلا آپ اگر شیر کو دیکھ لیں اپنے سامنے تو بھاگیں گے آپ اس سے، تو اب انسان جو ہے مشکوک چیز سے بھاگتا ہے، یا جو ہے ہی نہیں اس سے بھاگتا ہے، یا موجود چیز سے بھاگتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے موجود چیز سے بھاگتا ہے۔ اشیاء نحبها، اشیاء ہیں کہ جن کو ہم چاہتے ہیں، او نبغضها، یا ہم ان سے جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں، وہ اشیاء نرجوها، اور اشیاء ہیں کہ جن کی ہم امید کرتے ہیں، جن کا ہم طلب کرتے ہیں، یا او نخافها، یا ہم اس سے جو ہے وہ خوف کھاتے ہیں، وہ اشیاء
यश्तहीहा तिबाउना, या बाज़ अशिया ऐसी हैं कि तबीयतें हमारी उसका इश्तिहा करती हैं, चाहती हैं, ओ ततनफ़्फ़रु मिन्हा, या क्या है उससे मुतनफ़िर होती हैं, व अशिया ओ नुरीदुहा, और अशिया हैं कि जिनको हम चाहते हैं, उनका हम इरादा करते हैं, किस लिए? लिग़रज़िल इस्तिक़रार फ़ी मकानिन, ताकि हम एक मकान में जाकर ठहरें, इस्तिक़रार पैदा करें। तो इंसान मौजूद चीज़ के अंदर ही जाकर ठहरने का इरादा करता है। औ अल इंतिकाल मिन मकानिन, या क्या है उस मकान से निकलने का जो है, उस गरज से जो है वो हम बात चीज़ों का इरादा करते हैं। औ इला मकानिन, या एक मकान की तरफ जाने के लिए जो है हम जो है उन चीज़ों को तलब करते हैं, इरादा करते हैं। अविल हुसूल अला लज़्ज़तिन, या लज़्ज़त हासिल करने के लिए, अविल इत्तिक़ा मिन अलमिन, या एक चीज़ का इरादा करते हैं, उसको चाहते हैं ताकि हम क्या करें, दर्द और रंज से जो है वो निजात पा सकें। अविल तखल्लुस मिन मकरूहिन, या एक नापसंदीदा चीज़ से छुटकारा हासिल किया जाए। ओ लिमआरिबिन उखरा, और इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से हम, और भी मकासिद हैं जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को तलब कर सकते हैं। खुलासा करते हैं, फरमाते हैं व जमीउ हाज़िहिल उमूर अल्लती नशउरु बिहा वलअल्ल मअहा मा ला नशउरु बिहा लैसत बिसुदा। फरमाते तमाम ये उमूर के जिनको हम दर्क कर रहे हैं, और शायद बाज़ ऐसी अशिया हमारे पास हैं कि जिनको हम दर्क नहीं कर रहे हैं, यानी वाक़ियत है, मौजूद है, लेकिन हमारे अभी इदराक में नहीं आया है। वो तमाम के तमाम उमूर क्या हैं? लैसत बिसुदा, ये बातिल नहीं है। जिस तरह सूफ़िस्ताई आकर कहता है कि वाक़ियत नाम की कोई चीज़ नहीं है और उसको बातिल मानता है, यानी अदम मानता है, मादूम मानता है, ऐसा नहीं है। लिमा अन्नहा मौजूदतुन जिद्दन व साबिततुन वाक़िअन, क्योंकि ये तमाम उमूर जो हैं वो मौजूद हैं हतमन और वाक़िअन साबित भी हैं। फला यक़सुदु शैउन शैअन, एक चीज़ दूसरी चीज़ को कस्द नहीं करती है, इल्ला लिअन्नहु ऐनुन खारिजिया, फ़कत उस वक्त करती है कि जब उसको पता है कि ये खारजी है, तहक़्क़ुक़ रखती है, वाक़इयत रखती है। व मौजूदुन वाक़ई, और मौजूद वाक़ई है। ओ मुंतहिन इलैहि, या एक ऐसी चीज़ है कि जो हकीकी मौजूद की तरफ पलटती है। लैसा वहमन सराबियन, और ये वहम नहीं है। और सराब कहते हैं, आप जब सड़क के ऊपर जा रहे हों, साफ सड़कों, मिसाल के तौर पे मोटरवे की अगर मिसाल लें, तो आप दूर से एक पानी को देखते हैं, लेकिन जब उसके करीब जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो पानी जो है वो नहीं था, वो मेरा वहम था। उसको सराब कहते हैं। तो कहते हैं कि ये जो चीज़, एक चीज़ दूसरी चीज़ को तलब कर रही होती है, तो ये जो तलब करना होता है, ये किसी वहम चीज़ के चीज़ को तलब नहीं किया जा रहा होता है, वहमी चीज़ नहीं होती है, बल्कि एक मौजूद चीज़ को पहले वो ये उसके लिए वाज़े हो जाता है कि ये चीज़ वाक़इयत रखती है, मौजूद है, हकीकत रखती है, फिर वो चीज़ कस्द करती है, यानी इंसान उसका कस्द करता है, एक जानवर उसका कस्द करता है, और ये तमाम चीज़ें आती हैं। इसके अंदर बाज़ नुकात अहम मौजूद हैं, वो बयान करना ज़रूरी हैं, चूँकि ये मुकदमा बना रहे हैं अपनी बाद वाली बात के अंदर भी, कि इंशाअल्लाह इसको फिर अगले दर्स में जो है वो वज़ाहत करते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।